حضرت علامہ مفتی محمد طیب جامی صاحب، سبحان اللہ۔ تو میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں، اور آپ کے اس گاؤں پنڈ مجھے کہا کہ یہ رسول پور ہے، بہت ہی پیارا نام ہے، اور نام کی بھی بڑی نسبت ہوتی ہے۔ جامی صاحب، احمد پور ہو، محمد پور ہو یا رسول پور ہو، بات ایک ہی ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، ہندوؤں کی بارات تھی جو راستہ بھول گئی، انہوں نے، اور الحمدللہ ہم بھی ایسی ٹائم پر ہی پہنچے اور سیدھا رسول پوری الحمدللہ پہنچ گئے۔ حالانکہ پہلی دفعہ آپ کے سجاؤں میں اتفاق میں آ گیا، تو وہ راستہ بھول گئی ہندوؤں کی بارات، تو دیکھا کہ بابا ہے اور ہل چلا رہا ہے، تو انہوں نے جانا تھا احمد پور سیال، یہ جنگ کی تحصیل ہے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے آگے ہے۔ تو آئے، کہنے لگے بابا جی احمد پور ذرا اکیلا جاتی، سریکی سمجھتے ہو نا، پنجابی سمجھتے ہو کہ اردو سمجھتے ہو؟ فرمایا احمد پور ذرا اکیلا ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ مدینہ شریف چلی گئی، آپ نے فرمایا احمد پور جانا ہے؟ جی جی احمد پور جانا ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو اور میرے پیچھے چلو، چند قدم چلے، جب آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا حضور کا منظر چلا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ گنبد خضرا روضہ شریف سامنے تھا، کہنے لگے بابا جی ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ فرمایا فقیر تو اسی احمد پور کو جانتا ہے، میرا تو احمد پور بھی یہی ہے، محمد پور بھی یہی ہے، نام کی بھی بڑی نسبت ہوتی ہے۔ تو جامی کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں، آپ کا گاؤں رسول پور ہے اور آپ کی امام و خطیب جامی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وصلی اللہ علی نور القبور حامدہ، زمین حب صافیہ فلک در عشق شہدہ، اگر نام محمد را نیا اردے شفیعہ دم دعا دریا سے توبہ نبوت گھر کے نبینا شم دل اعلی حضرت فرماتے شم دل مشکات سر سینہ دنیا جا نور کا، شم دل مثل نور ہی کا مشکات انبیاء بسرا، انوار مصطفیٰ مسجد ہے اور میں نے سورہ نور کی آیات نور کو اور قصیدہ نور اعلی حضرت کا پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ رسول پور ہے، انوار مصطفیٰ ہے، سورہ نور ہے، آیات بھی نور ہے اور قصیدہ بھی نور ہے، اور کیا ہی تمام ہے کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سعادہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور ہے، شم دل مشکات سر سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ذرا مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔
مجھے جامی صاحب نے کہا ہے کہ 7 بجے ہماری اذان ہوتی ہے، تو الحمدللہ فقیر کل سرگودا میں 2 پروگرام رات اور کل دن کو، آج یہاں اور کل فیصلہ باد اور خصوص بنجھوڑ اور انشاءاللہ آگے ہرپا سائیمان اور پھر کچر کو اور پھر ملتان۔ اس سارے سفر میں میں نے کہا یہاں سے چلے رسول پور میں جائیں، پھر ملتان شریف مدینہ الاولیاء۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، میرے محبوب کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ہو، اس میں چراغ جل رہا ہو، اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہو۔ جامی صاحب آپ کے جو گھڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کی لائٹوں کو دیکھیں، یہ بلب دیکھیں، یہ اوپر جو فانوس چمک رہا ہے وہاں دیکھیں، یہ تو آدھی روشنی ہے۔ اگر اس کے اوپر شیشہ نہ ہو تو کوئی اس کو تک نہیں سکتا، کوئی اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نورانیت پر بشریت کا شیشہ نہ چلایا ہوتا، کوئی حضور کو تک نہ سکتا، کوئی حضور سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ شیشے کی مہربانی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا، حضرت فاروق اعظم زارو قطار روتے تھے، عرض کرتے تھے آقا آپ کا کتنا کرم تھا ہم پر، آپ عرشی تھے، آپ نوری تھے، اور ہم جیسے فرشتوں اور کافروں کے ساتھ پھر بیٹھتے تھے۔ ویسے الحمدللہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الاول پہلی بہار جس میں 12ویں والے کی آمد ہوئی ہے، یہ ربیع الثانی دوسری بہار جس میں 11ویں والے کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم 12ویں کے بھی ماننے والے ہیں، 11ویں کے بھی ماننے والے ہیں، 4 یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، پنجتن پاک کے بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جدہ پنجتن لال پیار نہیں، وہ دے کلمے دے دیوار نہیں، تیرا جمعہ یارہ کا یار نہیں، وہ جنت دا حقدار نہیں۔ اہل سنت کا ہے میرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے محبوب، فرمایا حضور کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ہو۔ چراغ دان سے مراد آقا علیہ السلام کی ہوا و اجرام کی مبارک پشتیں اور مبارک سلمیں ہیں جن کے اندر نور مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہا ہے، اندر جو چراغ جل رہا ہے یہ حضور کی نورانیت ہے، اوپر جو شیشہ جلا ہے یہ حضور کی بشریت ہے۔ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مگر حضور کا مقام حقیقت بشریت سے بھی بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے۔ حضور نے اپنی حقیقت کے بارے میں خلیفہ اول، خلیفہ بن فصل، یار غار، یار مدار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، اے ابو بکر ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، میری حقیقت میرے رب کے سوا جاننے کوئی نہیں سکتا۔ اسے واسطے تک کسی عاشق نے کیا خوب کہا محمد سے قدرت ہے، کوئی نبض کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، اور محمد مصطفیٰ بوڑے اگر دیگال کیا کچھ ہے، انہیں مخلوق میں بندہ انہیں اقدار کیا کچھ ہے، شکل بشری لہی اولا انہیں قرآن سے چولا،
के विच कोई खोना पता परवाल क्या कुछ है और ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह आप हमारे इतना चुपती जाए अदा कोई नहीं सकता हकीकत कोई नहीं सकता कोई निसली ढोलन दी चुप कर मेरे अली इतना जा नहीं ढोलन हुजूर की हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं कि हुजूर की हकीकत क्या है। आओ एक बात अल्लामा अब्दुल अजीज बरहारवी साहिब नवाज जामी साहब ये अल्लामा बरहारवी हमारा इलाका जो है ना कोटकुल उसके साथ एक बस्ती है बरहारों की बस्ती वहाँ आपका मदार है और आपके मदार की ये खासियत है कि जो बंदा मुतज़ेन हो जिसका हाफज़ा कमज़ोर हो जिस तालिब इल्म को सबक याद न आए आपकी मदार पर हाज़िरी करे अल्लाह उसका हाफज़ा कर या नामा पर हाज़िरी की मदार की खासियत है। मैं अगर बताऊँ ना तो यहाँ बात नबी हो जाएगी तो आपने नामा पर हाज़िरी में अपनी किताब अन-नबरास में हुजूर की हकीकत की बात अल्लामा पर हाज़िरी फरमाते हैं शेख अबुल हसन नूरी थोड़ा सा आवाज हमारे तरफ साफ रखे बिल्कुल ये डबल मिलाओ और बिल्कुल साफ ताकि लोगों को हाँ बिल्कुल माशाल्लाह समझ आ रही है अब बात की समझ आ रही है इंशाल्लाह। हम तो सादा मैं तो बयान करता हूँ जामी साहब जब 11वीं वाले बात करते थे ना बात 800 साल पहले कोई स्पीकर नहीं कोई साउंड नहीं मगर 70 हज़ार का इज्तिमा जो आवाज पहली सफ आखिरी सफ तक वही आवाज ये क्या वजह थी आवाज में कुव्वत कहां से आई ये सरकार अल्लाह के महबूब ने अपना लुआब दैन 7 दफा हुजूर गौसे पाक की जुबान में डाला फिर मौला अली बाब मदीनतुल इल्म ने 6 दफा डाला। ये वो लुआब दैन है जो कौड़े कुएं में पड़े 1400 साल हो गए हैं मेरे रूहा मेरी शिफा का पानी मीठा चल रहा है। अगर हजरत जाबिर दावत करे हुजूर 1-2 गुलाम समेत मेरे घर आए सरकार ने फरमाया बिलाल पूरे लश्कर में ऐलान कर दे आज जाबिर के घर दावत पड़ी है। हजरत जाबिर फरमाते हैं सरकार ने अपना लुआब दैन खाने में डाला पूछा कितने लोग थे फरमाया ये तो 1500 थे खुदा की कसम अगर 1 लाख भी होते तो फिर भी खाना था। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताई तक किसी आशिक ने आख्या जी एक रिहाए घर जाबिर दे मदनी सही मेहमान थे छोटा वेला थोड़ा आटा दावत का सामान थे लंगर का सारा पक के आए हजरत मोहम्मद सही अपना लुआब विच मिलाए 1500 सहाबी को रजाए इवे रजा दे कोई है जी सोने नबी लजपाल दा मैया बना दे लाल दा कोई होवे ही दे लाल दा जगते दिखा दे कोई मैं सुने है कई लोग का दिल आई साढ़े वांगू सही बशर अंदाजती कुछ होश कर तू क्या जाने साईं दी कदर मदरी साईं हाथ को हलाया है चंद टुकड़े थी के आया है उनको अल्लाह अपनी जात पे बताया है इन्हें वाला देवे कोई। हजरत अल्लामा पर हाजी अब्दुल अजीज फरमाते हैं हजरत शेख अबुल हसन नूरी फरमाते हैं मैंने हुजूर की हकीकत को जानने के लिए रूहानी तौर पे परवाज की फरमाया मैं परवाज करते करते पहले आसमान पे जा पहुंचा फिर दूसरे आसमान फिर 7 आसमान पार कर गए फरमाया फिर सिदरा से पार फिर अर्श मौला फिर फरमाया दूसरा अर्श
تیسرا عرش فرمایا 7 لاکھ عرش پار کر گئے. آپ فرماتے ہیں آواز آئی ہاتھوں پہ نبی سے اے ابو الحسن کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے محبوب شب معراج کس مقام پر پہنچے ہیں. آواز آئی ابو الحسن واپس چلا جا، اگر تو قیامت تک بھی پرواز کرتا رہے وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ کے محبوب شب معراج پہنچے. تو جان سکتا ہے حضور کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہم ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول میں حضور کی ولادت مناتے ہیں. حضور کی خلقت تو اس وقت ہوئی ہے جب کائنات کے اندر کسی شے کا وجود بھی نہ تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ دن، نہ رات. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور کے فیض سے سبحان اللہ. پھر اللہ رب العزت نے جس نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا پھر اس نور کو پردوں میں چھپا کے رکھا، پھر آدم کی پشت میں آیا، پھر شیش کی پشت میں آیا، پھر حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھا، پھر حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا، پھر اسماعیل کی پشت میں تھا. چلتے چلتے وہ نور حضرت عبد المطلب کے ذریعے حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا. پھر 12 ربیع الاول کی رات مکہ شریف میں وہ نور بشری شکل میں حضرت آمنہ کی گود میں چلتا گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی حضور میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے. آواز آئی انہیں مشرق کی سیر کراؤ، انہیں مغرب کی سیر کراؤ، انہیں سمندروں کی سیر کراؤ، انہیں پہاڑوں کی سیر کراؤ تاکہ ساری کائنات اس ہستی کو جان لے پہچان. پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ جلدی مسجد میں آئے. ہمارے 10 منٹ ہے، آپ کی انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی جڑا والا سے بھی آگے رنگانہ صاحب سے ماشاءاللہ سامنے مجھے نظر آیا ہے حافظ اعجاز صاحب بڑے بھی ہمارے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، بہت زبردست داستان ہے. تو انہیں پتہ چلا کہ ٹیل صاحب ادھر آ رہے ہیں تو یہ کوئی 3 بجے سے وہاں سے نکلے ہیں رنگانہ صاحب اور اب آپ کے رسول پہنچے اور میں بھی تو 4:15 بجے سرگودا سے نکلا ہوں. حالانکہ راستے میں سیاہ روڈ پہ روڈ بھی جام تھا، مگر یہ جامی صاحب کی محبت ہے کہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ مغرب کے فوراً بعد ہی پہنچنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا گاؤں اور پنڈ رسول پور الحمدللہ کہ حضور کے غلاموں سے پور ہے وہ الحمدللہ اس کی جانب ہے. جی سبحان اللہ. یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے. سبحان اللہ. تو وہ حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر آواز آئی انہیں حضرت آدم کی صفوت دے دو، آج انہیں شیش کی معرفت دے دو، نوح کی رکت اور گری اوزاری عطا کر دو، آج ابراہیم کی خلت اور دوستی دے دو، اسماعیل کی زبان، یعقوب کی بشارت، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، داؤد کی آواز، الیاس کا وقار، یوشع کا جہاد، موسیٰ کی شدت، عیسیٰ کی سخاوت اور حضرت یوسف کا حسن عطا کر دو کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری آج امہ ہمارا رسول تداداری. وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں
جو 1,24,000 انبیاء کو ان کے مرتبہ کمال پر پہنچنے کی وقت عطا کی گئی تھی، محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس میں پھیلے تاکہ دنیا کو پتہ چلے 1,24,000 انبیاء کی بشریت جہاں اپنے مرتبہ کمال پر پہنچنے کے وقت پہنچتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بشریت پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ اسی واسطے تو حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یضاہہ فی علم ولا کرم۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سارے انبیاء کے اخلاق جمع کر کے آپ کی ذات اقدس میں رکھ دیے، نہ کوئی سخاوت میں آپ کے مرتبے کو پہنچا، نہ کوئی علم میں آپ کے مرتبے کو پہنچا۔ ہے جی جناب والا، کیا ہی لمحہ ہوگا، کیا ہی منظر ہوگا جب اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوں گے، جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت محفل میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جن کی زبان میں نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، جن کی زبان میں غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ جن کی زبان میں سرکار کا لعاب دین آیا، ان کی آواز میں طاقت اور قوت کا یہ عالم کہ 70 ہزار کا اجتماع اور آواز سب تک برابر جاتی تھی، تو آقا کی شان حضور پاک کی باتیں کرتا کیا۔ ایک بات یاد میں اتفاق یاد آ گئی، الحمدللہ جامی صاحب، فقیر تو جہاں پہ جس اللہ کے ولی کے مدار پہ حاضری دیتا ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک، الحمدللہ اس اللہ کے بندے کا جب ذکر کروں تو مجھے دلی میں ایک بزرگ ہے حضرت حسن رسول اللہ، رسول دکھانے والے، آپ جس کو چاہتے حضور کی زیارت کرا دیتے۔ نواب فیروز خان انہاں عرض کی تھی حضرت خواجہ صاحب اللہ خان صاحب، فرمایا حضور مہربانی فرماؤ، میں بھی تھوڑا مرید ہاں، میں نے بھی حضور کی زیارت کا شوق ہے، حافظ صاحب کی آؤ بالکل 5 منٹ لا دے پہ جناب کے آؤ ماشاءاللہ کہ حافظ محمد اعجاز صاحب انشاءاللہ انہاں 5 منٹ ایک دو حضور دی شان دا تے بات انہاں چاہ درویش پلاؤ ہے جی حافظ صاحب۔ ایک چاہ ہوتی ہے نا، چاہت داری، یہاں پہ ناصر محمود صاحب بھی آئیں گے، جوڑا وفاد کرام کا زبردست الحمدللہ قرآن پاک کی حافظ ہے، اور الحمدللہ ان کی محبت ہے، اتنا سفر لمبا کر کے الحمدللہ یہ زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس گاؤں رسول پور انشاءاللہ، یہ تو باتیں جو میں کرتا ہوں نا، اس کے لیے بڑا کھلا وقت درکار ہوتا ہے، مگر اس کے لیے الحمدللہ میں کہتا رہتا ہوں الحمدللہ کہ جب بات کسی اللہ کے بندے کی جائے اور پھر جو آدمی بیان کرے تو پھر چستی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے صدقہ آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تو جامی صاحب کی محبت ہے الحمدللہ، یہ ہمارے علاقہ سے الحمدللہ، ہمارے اس علاقہ کے آپ رہنے والے ہیں، اور الحمدللہ ان کی محبت ہے کہ آپ کے گاؤں اور پیٹ رسول پور میں الحمدللہ آنا نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے۔